ضا 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 أض أض ضاد کا مخرج اور تلفظ۔ تمام علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ الضالین کو ضاد سے پڑھنے کے بجائے اگر کوئی دال سے الضالین پڑھتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں مزید جانکاری کے لیے اوپر آئی لنک پر کلک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اکیڈمی چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب مدنی آپ سے مخاطب ہوں۔ اگر آپ آسان اور دلچسپ طریقہ سے حرف ضاد کا مخرج جاننا اور اسے ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک سمجھ لیا تو حرف ضاد کے مخرج اور تلفظ سے متعلق آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی بإذن اللہ۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ضاد کا مخرج یعنی آرٹیکولیشن پوائنٹ آف ضاد۔ زبان کی دایاں کروٹ یعنی کنارہ اور اوپر کی دائیں ڈاڑھوں کی جڑیں، یا زبان کی بایاں کروٹ یعنی کنارہ اور اوپر کی بائیں ڈاڑھوں کی جڑیں، یہ ضاد کا مخرج ہے۔ یعنی اوپر کی دائیں ڈاڑھوں یا بائیں ڈاڑھوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگنے پر ضاد ادا ہوتا ہے۔ یعنی ضاد زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے جبکہ زبان کی کروٹ اوپر کی دائیں یا بائیں ڈاڑھوں کی جڑ سے لگے یعنی ٹچ ہو۔ یہ دیکھیے، یہ منہ کا پورا نقشہ ہے۔ اس میں منہ کی ساری تفصیلات ہیں۔ یہ زبان کی کروٹ ہے، زبان کی کروٹ، اور یہ اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں، اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں، اور یہ منہ کی دائیں طرف سے زبان کی کروٹ ہے، زبان کی کروٹ، زبان کی کروٹ، اور یہ اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں، اوپر کی ڈاڑھوں کی جڑیں۔ تو یہ منہ کی بائیں طرف سے حرف ضاد کا مخرج ہے، منہ کی بائیں طرف سے حرف ضاد کا مخرج، منہ کی لیفٹ سائڈ سے حرف ضاد کا مخرج، اور یہ منہ کی دائیں طرف سے حرف ضاد کا مخرج ہے، منہ کی دائیں طرف سے حرف ضاد کا مخرج، منہ کی رائٹ سائڈ سے حرف ضاد کا مخرج۔ تو حرف ضاد کو منہ کے دونوں طرف سے ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی طرف سے ادا کرنا ہے، یا تو بائیں طرف سے، لیفٹ سائڈ سے، یا دائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے۔ البتہ یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ اسے سامنے سے زبان کی کنارہ اور سامنے سے اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ہرگز ادا نہیں کرنا ہے، ورنہ ضاد نہیں بلکہ دال کی آواز نکلے گی۔ یہ دیکھیے، یہ سامنے سے زبان کا کنارہ ہے جسے انگریزی میں ٹپ کہتے ہیں، اور یہ سامنے کے اوپر کے دانتوں کی جڑ ہے۔ یہ دراصل
दाल का मखरज है, इसलिए दौद अदा करते वक्त आपको ये याद रहे कि ये एरिया दौद की आवाज़ के लिए ममनू है, यानी दौद के तलफ़ुज़ के लिए ये एरिया नो एंट्री है। यहाँ से दौद हरगिज़ नहीं अदा करना है। अगर आप यहाँ से सारी ज़िंदगी दौद अदा करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन दौद अदा नहीं होगा, बल्कि दाल की आवाज़ निकलेगी और आप इस गलत फहमी में मुब्तला होंगे कि आप दौद अदा कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये होगी कि आप दाल अदा कर रहे होंगे। तो यहाँ से दौद हरगिज़ अदा नहीं करना है, क्योंकि ये दाल का मखरज है। ये देखिए, ये ज़ुबान के आगे का हिस्सा है और इन तीरों को देखिए, इस जगह से हरफ दौद अदा होता है। अब 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 أض 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 आपने देखा, हरफ दौद मुंह और ज़ुबान के सामने से नहीं, बल्कि इस जगह से अदा हो रहा है। अगर आपने मुंह और ज़ुबान के सामने से अदा किया तो फिर ये दौद नहीं बल्कि दाल अदा होगा। ये देखिए, ये ज़ुबान का हाफा यानी करवट है। फिर से देखिए, ये हरा रंग आगे की तरफ भरता जा रहा है। ये ज़ुबान की दोनों वो करवट है जो ऊपर के दाढ़ों से टकराती है, ठीक है। बाकी ये जो पीला रंग है, ये ज़ुबान के सामने का किनारा है। इसे याद रखिए, ये ज़ुबान के सामने का किनारा है जो पीले रंग में है। दौद का मखरज और तलफ़ुज़ इस पीले रंग से पहले तक है, यानी जहाँ ये ज़ुबान की करवट ख़त्म होती है और जिस पर हरा रंग है, दौद का मखरज यहीं तक है, इससे आगे नहीं, क्योंकि इससे आगे ये जो पीला रंग है ये दाल का मखरज है, जिससे बचना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप दौद नहीं बल्कि दाल अदा करेंगे, ठीक है। तो दौद अदा करते वक्त ज़ुबान के आगे के इस किनारे से बचना ज़रूरी है जिस पर पीला रंग है। अब ये देखिए, ये मुंह का निचला हिस्सा नहीं बल्कि आप इसे ऊपर का हिस्सा समझिए। तो ये मुंह के ऊपर का हिस्सा है, यानी ये तालू है और इस पर जो दांत आपको नज़र आ रहे हैं ये सब ऊपर के दांत हैं, नीचे के नहीं, ठीक है। अब इन बॉक्स को देखिए, ये नीले रंग के बॉक्स हैं, यानी ब्लू कलर के बॉक्स, और ये पीले रंग के बॉक्स हैं। तो जितने हिस्से में ये नीले और पीले बॉक्स हैं, दौद अदा करते वक्त इस पूरे हिस्से में ज़ुबान छूती है, यानी ये जो नीले रंग के बॉक्स हैं इन पर ज़ुबान की करवट छूती है और ये जो पीले बॉक्स हैं इन पर ज़ुबान के आगे का किनारा छूता है। तो इन तमाम नीले और पीले रंग के बॉक्स के हिस्से को ज़ुबान की करवट और सामने का किनारा छूता है। लेकिन यहाँ इस पर ध्यान दीजिए कि ये जो मुंह के सामने पीले रंग के बॉक्स हैं, इनसे ज़ुबान का किनारा छूता तो है, लेकिन इस पर दबाव नहीं डालता है और ना ही इस पर टेक लगाता है, यानी इस पर ज़ुबान का किनारा ठहरता नहीं है बल्कि सिर्फ छूता है। जबकि ये जो नीले रंग के बॉक्स का एरिया है, दौद अदा करते वक्त इस पर ज़ुबान की करवट छूती भी है और इस पर दबाव भी डालती है और इस पर टेक लगाती है, यानी इस पर ठहरती है। अगर दौद अदा करते वक्त आपने इन पीले रंग के बॉक्स की जगह पर ज़ुबान को ठहरा कर यहाँ ज़ुबान को टेक लगा दिया और यहाँ ज़ुबान का दबाव डाला, तो इस सूरत में यहाँ से दौद नहीं बल्कि दाल मुफ़ख्खमा यानी
پر دال کی آواز نکلے گی، یعنی ہیوی دال کی۔ اسے اچھی طرح جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ضاد ادا کرتے وقت جو کوئی بھی منہ کے اس سامنے کے حصے پر دباؤ ڈالے گا اور وہ دا 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 کی آواز نکالے گا، یہ سوچ کر کے کہ وہ ضاد کی آواز نکال رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ضاد کی نہیں بلکہ دال مفخمہ یعنی پر دال یعنی ہیوی دال کی آواز نکال رہا ہے۔ پھر سے غور سے سنیے اور اسے دیکھیے۔ جو کوئی بھی ضاد ادا کرتے وقت اس جگہ زبان کا دباؤ ڈالے گا اور ضالین ضالین کی آواز نکالے گا تو یہ ضاد سے ضالین نہیں بلکہ دال مفخمہ سے ضالین ضالین کی آواز نکلے گی۔ یہاں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو نیلے رنگ کے باکس کے بازو میں دانت ہیں یہ سب داڑھ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو زبان کی ایک طرف کی کروٹ اور ایک طرف کی یہ ساری ڈاڑھوں کی جڑ حرف ضاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کی ایک طرف کی کروٹ ایک طرف کی ان ڈاڑھوں کی جڑ سے ٹکراتی ہے اور ان پر ٹھہرتی ہے اور ٹیک لگاتی ہے تو ضاد کی آواز نکلتی ہے۔ اب اس امیج کو دیکھیے، یہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا حصہ اور ایریا ہے جہاں سے ضاد کی آواز نکلتی ہے۔ دیکھیے یہ جو بائیں طرف کا امیج ہے یہ تالو ہے، یعنی منہ کے اوپر کے دانتوں کا حصہ، اور یہ ہرے رنگ کا ایریا جہاں پر داڑھ دانت ہیں، اس ہرے رنگ کے پورے ایریا سے زبان کی کروٹ ٹکراتی ہے اور اس پر دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ دائیں طرف کا امیج دیکھیے، یہ زبان ہے اور یہ زبان کی دونوں کروٹیں ہیں، یعنی دایاں اور بایاں کنارہ جس پر ہرا رنگ ہے۔ تو زبان کی یہ ہرے رنگ کی کروٹ تالو میں موجود داڑھوں کے اس ہرے رنگ سے ملتی ہے اور اس پر ٹھہر کر دباؤ ڈالتی ہے تو ضاد کی آواز نکلتی ہے، با 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 یعنی یہ پوری جگہ ضاد کا مخرج ہے۔ اور یہ جو تالو کے آگے کی طرف پیلے رنگ کا ایریا ہے، اسی طرح یہ جو زبان کے آگے کی طرف پیلے رنگ کا ایریا ہے، ضاد ادا کرتے وقت یہ آپس میں ملتے تو ہیں لیکن زبان کا کنارہ اس پر نہ تو ٹھہرتا ہے اور نہ ہی اس پر دباؤ ڈالتا ہے۔ اس لیے اس ایریا سے ضاد ادا کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی ہے، ورنہ ضاد کے بجائے دال مفخمہ کی آواز نکلے گی۔ پھر سے غور سے سنیے اور اسے دیکھیے۔ اس ایریا سے ضاد ادا کرنے کی کوشش ہرگز نہیں کرنی ہے، ورنہ ضاد کے بجائے دال مفخمہ کی آواز نکلے گی۔ ضاد کی مشق۔ اض 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 با با ضو ضو ضی ضی با 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 ضو
ضي غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضاد کو ادا کرتے وقت درج ذیل باتوں پر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ پہلی اہم بات، ضاد اور دال میں فرق۔ پہلا فرق، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ضاد کا مخرج اوپر کی دائیں ڈاڑھوں یا بائیں ڈاڑھوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگنے پر ضاد ادا ہوتا ہے۔ دال کا مخرج، جبکہ دال زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، دال کی آواز شدت سے بند ہوتی ہے، جبکہ ضاد کی آواز شدت سے بند نہیں ہوتی ہے بلکہ جاری رہتی ہے۔ ضاد اور ضا میں فرق۔ پہلا فرق، دونوں کا مخرج الگ الگ ہے۔ ضاد کا مخرج اوپر کی دائیں ڈاڑھوں یا بائیں ڈاڑھوں کی جڑ سے زبان کی کروٹ لگنے پر ضاد ادا ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا۔ ضا کا مخرج، جبکہ ضا زبان کی نوک اور اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا فرق، ضاد میں اطباق زیادہ ہے جبکہ ضا میں اطباق کم ہے۔ تیسرا فرق، ضاد کی آواز لمبی ہے جبکہ ضاد کے مقابلے میں ضا کی آواز لمبی نہیں ہے۔ تیسری اہم بات، ضاد ادا کرتے وقت آواز زبان کے سامنے کی نوک سے نہ نکلے بلکہ زبان کے کنارے سے جو اوپر کی ڈاڑھوں سے ملتا ہے۔ چوتھی اہم بات، ڈاڑھ سے مراد اوپر کی ڈاڑھ ہے نہ کہ نیچے کی۔ پانچویں بات، حرف ضاد ایک ساتھ زبان کی دونوں کروٹوں سے نہیں بلکہ ایک کروٹ سے ادا ہوتا ہے، یا تو دائیں کروٹ سے یا بائیں کروٹ سے۔ اسے آپ اچھی طرح یاد رکھیے کہ حرف ضاد کو ایک ہی ساتھ ایک ہی وقت میں زبان کی دونوں طرف سے دونوں سائڈ سے ادا نہیں کرنا ہے، یا تو آپ زبان کی دائیں طرف سے نکالیں گے یا زبان کی بائیں طرف سے، رائٹ سائڈ سے یا لیفٹ سائڈ سے، ایک ہی وقت میں دونوں طرف سے ادا نہیں کرنا ہے۔ چھٹی اہم بات، فن تجوید کے ماہرین کے مطابق ضاد کو زبان کی دائیں کروٹ کے مقابلے میں بائیں کروٹ سے ادا کرنے میں آسانی ہے۔ یعنی فن تجوید کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ضاد کو زبان کی رائٹ سائڈ سے نہیں بلکہ لیفٹ سائڈ سے ادا کرنے میں آسانی ہے۔ ساتویں اہم بات، ضاد ادا کرنے کی مشق فن تجوید کے ماہر اور اچھے قاری سے کرنی چاہیے۔ جو فن تجوید کا ماہر نہ ہو اس سے ہرگز نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو، کیونکہ عوام تو درکنار، علماء میں بھی ایسے عالم بہت کم ہیں جو حرف ضاد کو صحیح طریقہ سے ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے شہر کے کسی ماہر قاری سے حرف ضاد کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے اور نیم حکیموں سے دور رہیے، ورنہ یہ آپ کو مزید کنفیوز کر دے گا۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے سبق کی جانکاری آپ کو فوراً ملتی رہے، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ مسلمانوں کو حرف ضاد کا صحیح مخرج
معلوم ہو۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔